یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، یہ دین کی پناہ حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وعلى عباده الذین اصطفى اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اور یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام حاضرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو یہاں آنے کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے واقعہ کربلا کے پس منظر کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ محرم کی محفلوں میں جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے ان میں آج کی گفتگو سب سے زیادہ اہم گفتگو ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہم ڈائریکٹلی واقع کربلا سن لیتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد کے حالات سے ہم شروع کرتے ہیں اور سیدھے میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ صورتحال کیسے ممکن ہے کہ اتنے صحابہ کرام باحیات ہیں، زندہ ہیں، اور ان کی موجودگی میں نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مع ان کے تمام اہل و عیال قافلے والوں کے نفوس قدسیہ کے کیسے یہ شہادت وقوع پذیر ہوتی ہے، کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو بظاہر اٹ لکس آلموسٹ امپاسبل، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کا پس منظر پتہ چلے، بیک گراؤنڈ معلوم ہو کہ وہ کیا گراؤنڈز بنے، کیا حالات بنے جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی جو جنگ ہوئی ہے اور جس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ایک طرف آلموسٹ 20,000 لوگ ہیں اور ایک طرف صرف اور صرف 100 لوگ بھی نہیں ہیں۔ اگر مختلف سے مختلف روایتوں کو بھی ملائیں تو سب مل کر کسی میں ہوتا ہے 82 لوگ ہیں، کسی روایتوں میں ہیں کہ صرف 72 لوگ ہیں، 100 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، تو ایک کمپیریزن ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی ہولناک قسم کی صورتحال ہے، لیکن کیا گراؤنڈز بنے، پس منظر کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے لیے آپ کو ایک تمہید اور تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ اس جنگ کو سمجھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ کم سے کم 30 سال پیچھے جائیں اس واقعے کے، یا اس سے اور زیادہ جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا گراؤنڈز تھے، وہ کیا حالات تھے کہ جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے ایک تمہید آپ سنیں گے تو میں آپ کو بتا دوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو معلوم پتھریلی زمین پر آئے، مکہ مکرمہ میں آپ نے کئی لوگوں کو مسلمان بنایا، اور وہ اتنے پکے پختہ خالص مسلمان بنے کہ رسول پاک کی ایک آواز پر وہ جہاد کے لیے بھی راضی، ہجرت کے لیے بھی راضی، اپنی جان دینے کو بھی راضی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک پہنچے اور وہاں پر کئی لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا، آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا، اور رسول پاک نے ان کی بھی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی۔ اور یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کو بھی کبھی عار نہیں محسوس کیا، ہمیشہ ریڈی رہے، ہمیشہ تیار رہے۔ اور یہ سلسلہ رہا، یوں سمجھ لیں، فتح مکہ تک، ہجرت کے 8ویں سال تک، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے پہلے 21 سال میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ مسلمان ایسے ہیں کہ جو درجے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں، اور سب سے مطلب ان کا رتبہ بڑا ہے، ان کی تربیت اچھی ہوئی، بہت زیادہ وقت انہیں ملا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن فتح مکہ کے دن سے لے کر کے اس کے بعد رسول پاک کی زندگی کے 2 سال رہتے ہیں، اس بیچ میں لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے۔ یقیناً ان کے ایمان پر کوئی شک نہیں ہے، ان کے اسلام پر کوئی شک نہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سب سے کم وقت گزارا۔ بہت بڑی تعداد تو ان کی ہے کہ جو فوج در فوج مکے میں مسلمان ہو گئے، اور رسول پاک مکے میں 2 ہی مہینے اس کے بعد رہے اور پھر سیدھے مدینہ واپس آ گئے۔ تو یہ جو لوگ تھے جو مکے میں جنہوں نے اسلام قبول کیا،
انہوں نے مشکات نور نبوت سے فیض کتنا پایا؟ 2 ماہ. اور لاکھوں لوگ تو مل کر بیک وقت کسی سے ویسے بھی اتنا فیض نہیں لے سکتے جتنی انفرادی اور انڈیویجولی طریقے سے جو ہے نا تربیت ہو سکتی تھی. تو جو اس سے پہلے جو مسلمان ہوئے انہوں نے رسول پاک سے ڈائریکٹلی اکتساب فیض کیا، تربیت پائی اور اپنی اصلاح کی، اپنے نفس کو مارا. اسی لیے وہ بڑے پختہ مسلمان تھے. حنین کی جنگ ہوئی فتح مکہ کے فوراً بعد میں، اور میرے خیال سے تاریخ اسلام میں یا رسول پاک کی زندگی میں سب سے زیادہ مال غنیمت کس میں آیا معلوم ہے؟ جنگ حنین. اتنا مال غنیمت آیا، اتنا کہ ایک بندہ اگر ڈیمانڈ کرتا تھا یا رسول اللہ مجھے ایک بکری ملے گی، حضور کہتے تھے یہ پورا ریوڑ لے جاؤ، یہ جتنی کھڑی سب لے جاؤ. اتنا یعنی کہ بہت ہی زیادہ مال غنیمت وہاں سے موصول ہوا. اور حضور پاک نے وہ مال غنیمت مہاجرین اور انصار صحابہ کے بجائے وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے انہیں زیادہ دیا. تو انصار صحابہ کے دل میں بھی ایک بات آئی کہ حضور انہیں دے رہے ہیں، حالانکہ 20 سال سے 15 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں. رسول پاک سمجھ گئے، بھاپ گئے. حضور نے فرمایا تمہارے لیے میں کافی ہوں، تمہارے لیے میں کافی، تمہارے لیے اللہ اس کے رسول کافی ہے بس. ایسے کیونکہ حضور جانتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے اندر تربیت پائی ہے، جنہوں نے جنگیں دیکھی ہے، اچھا برا وقت ساتھ میں نبھایا ہے. ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جب حضور گھر سے باہر نکلے دھوپ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 2 اور صحابی باہر ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں باہر آئے ہو؟ انہوں نے پیٹ نکال کے دکھایا، یار کرتا نکال کے دکھایا، پر پتھر بندھا ہوا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا کہ 2 پتھر میرے ہی بندھے ہوئے. یعنی جنہوں نے ایسا وقت دیکھا. اور اب جو وہ مسلمان ہو رہے ہیں کہ جن کو مال غنیمت ملا جا رہا ہے اتنا زیادہ، انہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنے گاؤں میں اطراف کے علاقوں میں گئے تو لوگوں کو کہا بھائی مسلمان ہو جاؤ، بہت پیسہ مل رہا ہے، مسلمان ہو جاؤ، بہت جانور مل رہے ہیں، بہت زیادہ مال غنیمت مل رہا ہے. اور لوگ جوق در جوق کھائے. اب اللہ نے ان میں سے جس کی قسمت میں صالح اچھا ایمان لکھا تھا الحمدللہ وہ بہت اچھے مسلمان رہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ان میں تربیت کی ایک ایسی کمی تھی کہ جس کی وجہ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز چنگاری کے روپ میں ان کو بھڑکا سکتی تھی یقیناً، کیونکہ وہ تربیت ویسی تھی نہیں. اور جس کی مثال حضور کے وصال کے فوراً بعد دیکھنے کو ملی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی وصال ہوا 2 مطلب بڑے گروہ سامنے آ گئے. ایک مانعین زکوٰۃ کا، یعنی انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. حضور باحیات تھے، ہم زکوٰۃ دے رہے تھے، اب باقی کسی کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اب آپ اندازہ کریں، میں اس لیے یہ تمہید میں نے خاص وجہ سے بات دی ہے. کئی مرتبہ ذہنوں میں لوگوں کی یہ ہے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے اس زمانے کے لوگ جو سب سے اچھے مسلمان تھے، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان تھے، پھر یہ خانہ جنگیاں کیسے ہو گئی، یہ اتنی زیادہ جنگیں کیسے ہو گئی. میں اس بیک گراؤنڈ کی طرف لا رہا ہوں کہ الحمدللہ وہ منافق نہیں تھے، وہ پکے مسلمان تھے، ایمان لے کر آئے تھے، اللہ سے رسول کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ان کا ذہن اتنا پختہ نہیں ہوا تھا. they were not mature enough ابھی اسلام پر کہ ابھی اس کو اس ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھ پاتے. حضور کا وصال ہوا، 2 بڑے گروہ سامنے آ گئے. سب سے پہلا گروہ زکوٰۃ کے منکر، اور دوسرا گروہ ایک وہ گروہ مسلمہ کذاب کا جنہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا. حضور کے علاوہ مسلمہ کذاب کو انہوں نے اللہ کا نبی مان لیا. اور اس کے علاوہ ایک اور خاتون محترمہ سجاح بنت حارث کھڑی ہو گئی کہ میں بھی اللہ کی نبی ہوں. تو اب یہ گروہ اسی وقت سے سر اٹھانے لگ گئے. اب آپ اندازہ کریں کہ ان کے فالوورز وہی تھے جو مسلمان تھے، کلمہ ادھر بھی پڑھ رہے تھے. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ بہت بڑی بات ہے. سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا کہ آپ ان مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی داڑیاں ہمارے جیسی، ان کے عمامے ہمارے جیسے، ان کا لباس ہمارے جیسے، تو ہم پہچانیں گے کیسے؟ اور آپ نے پھر کوڈ ورڈ دیا ان کو. آپ نے کیا کہا کہ دوران جنگ میں جب بھی تم کو سمجھ میں آئے گی یہ بندہ اپنا ہے کہ نہیں، تو کہہ رہا واہ محمدہ، یعنی کہ اے اللہ کے رسول پاک کو پکارنا دل سے. تو اگر واہ محمدہ کے جواب میں سامنے والا بھی واہ محمدہ کہے تو سمجھ جانا یہ اپنا ہے، اور اگر نہ کہیں تو پھر وہ قتل کر دینا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوڈ ورڈ متعین ہوا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جو آخری وقت میں جو مسلمان ہوئے، جن کی تربیت اتنی پختہ نہیں ہوئی، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہک جا رہے تھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ 2 گروہوں نے سر اٹھایا، لیکن اس وقت ہی واز ویری اسٹرانگ. سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے نا بہت اسٹرانگ تھے. صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت تھی، جلیل القدر صحابہ موجود تھے، اور دونوں فتنوں کا سر قلم کر دیا اسی وقت میں.
پھر آئے سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ کو ایسی کوئی چپقلش اور ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. حالانکہ مسلمہ کذاب کی جو جنگ ہے وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ہوئی، ایکچوئل جنگ جو بڑی والی جنگ ہوئی ہے، اور ڈھونڈ کے آپ نے اس کو مطلب نکالا تھا اور حضرت وحشی نے قتل کیا تھا. لیکن اس زمانے میں اتنی زیادہ جنگیں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں میں آپس میں کوئی انتشار دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. اس کی وجہ سے عمر بن خطاب کی خود کی دور اندیشی، بے انتہا دور اندیش، ایسے دور اندیش کہ میں آپ کو بتاؤں وہ کسی کو کسی پوسٹ پر زیادہ ٹکنے نہیں دیتے تھے، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ میری جاگیر ہے یا یہ میرے کو. دوران جنگ حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنا دیتے تھے. دوران جنگ چل رہی ہے اور بڑے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں، لیکن چینج کر دیتے تھے تاکہ ہر ایک کو لگے کہ ہم صرف سروس دے رہے ہیں، ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم کوئی اپنی جگہ پر، ہم اپنی پوسٹ پر ایسے نہیں ہے کہ کرسی ہم ڈیزرو کرتے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ وہ جلیل القدر صحابہ تھے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کچھ ناول نگار لکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کچھ ساتھی بھی جو نا مجھ سے بات کہتے ہیں حضرت عمر حضرت خالد بن ولید سے چڑھتے تھے یا جلتے تھے. آپ کو معلوم ہے آپ کمپیریزن کس کا کر رہے ہو؟ جو ابتدائی اسلام میں جو مسلمان ہوئے تھے ان کا کمپیریزن کر رہے ہو ان سے جو آخر وقت میں اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے. مدینے میں بھی لاسٹ میں جا کر سیدنا خالد بن ولید مسلمان ہوئے ہیں. کتنا ڈیفرنس ہے. اگر آپ صحابہ کرام کے درجات دیکھیں گے تو مکی جو صحابہ جو ہے نا، جو مہاجر جنہیں کہتے ہیں، ان کا رتبہ بہت بڑا ہے. پھر انصار صحابہ کا، پھر ان کا جو بدر میں شریک ہوئے، پھر ان کا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، مطلب ایک کیٹیگری ہے بہت بڑی. اس کیٹیگری میں حضرت خالد بن ولید بہت آخر میں آتے ہیں. حضرت عمر کا کوئی کمپیریزن نہیں کہ وہ ان سے جلیں گے، ایک بات ہے، لیکن ہاں ان کی دور اندیشی تھی. اور وہ دور اندیشی ایک آدمی کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ میں. ایک جگہ کا انہوں نے ایک بندے کو گورنر بنایا، تو کوئی صحابی رسول وہاں گئے ہوں گے اور جانے کے بعد واپس آ کر حضرت عمر بن خطاب سے کہتے ہیں آپ نے جس بندے کو گورنر بنایا وہ تو ان سے ملنے کے لیے مجھے اپوائنٹمنٹ لینا پڑا. کہتے ہیں آپ کو ان سے ملنے کے لیے باضابطہ عرضی ڈالنی پڑی؟ کہتے ہیں ہاں اپوائنٹمنٹ لینا پڑا، کیونکہ دو بندے سامنے آئے تھے، ان کو میں نے کہا مجھے ملنا ہے، میں مکے سے مدینے سے آیا ہوں. اور پھر جب وہ آئے تو وہ تو بڑی مہنگی انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے. سیدنا عمر بن خطاب نے بندہ بھیجا کہ ان کو بولو ابھی کے بھی حاضر ہیں. وہ دوسرے ملک کے گورنر تھے، وہاں سے وہ آئے. آپ کو معلوم ہے سیدنا عمر بن خطاب نے کیا کیا؟ ان کو جب دیکھا تو سب سے پہلے کہا تمہارا وزن کیسے بڑھا ہوا ہے، جبکہ تم تو دین کی خدمت کرنے کے لیے گئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ تم صحیح خدمت نہیں کر رہے ہو. اگر صحیح خدمت کرتے تو تمہارا وزن نہیں بڑھتا. آپ اندازہ کریں کیا بات انہوں نے نوٹس کی. اور کپڑے یہ کیسے پہنے ہوئے تم نے؟ بیت المال سے پیسے لے رہے ہو. یعنی کہ ایسی کلاس لی ان کی کہ جس میں وہ بوکھلا گئے. حالانکہ وہ گورنر ہیں اپنے وقت کے، لیکن کہا کہ میں ایک موقع اور دے رہا ہوں، لیکن اب میرے بندے تم پر نظر رکھیں گے. جہاں پر مجھے پتا چلا کہ تمہارا کوئی سیکرٹری ہے جس کی اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، جہاں مجھے پتا چلا کہ اپنے کاموں میں تم کوتاہی کر رہے ہو، اسی وقت آن دا اسپاٹ آپ معزول کر دیے جاؤ گے. تو اس نے عمر بن خطاب کی دور اندیشی، اس دور اندیشی نے مسلمانوں کو کہیں پر بھی گروپ بندی نہیں کرنے دی. اس کے بنسبت سیدنا عثمان ابن عفان کا جو زمانہ آیا اس میں گروپ بندیاں بہت زیادہ ہوئی، کیونکہ آپ بڑی نرم مزاج ہیں. آپ کو معلوم ہے نا جب ہم حضرت عثمان اور حضرت عمر کو کمپیئر کرتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نرم مزاج ہے، بہت ہی رقیق القلب جو ہے نا، تو اس کی وجہ سے کافی لوگ ان کا فائدہ اٹھا رہے تھے. اور پھر اسلام پھیل بھی گیا تھا بہت زیادہ، کئی دوسرے ممالک میں پہنچ گیا تھا. اب کسی اور ملک میں، کسی اور جگہ، کوفہ، بصرہ، کہیں پر بھی کوئی گروپ بندی ہو رہی ہے تو اس کا اتنی آسانی سے پتہ چلنا بھی مشکل تھا. سیدنا عثمان غنی کے پہلے 6 سال you can say it was the golden era for Islam، کیونکہ حضرت عمر کے کام کو وہ آگے کنٹینیو کر رہے تھے بیسیکلی. لیکن جو نیکسٹ 6 سال تھے اس میں بہت گروپ بندی ہوئی. وہی مسلمان جن کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا نا، نام کے مسلمان کہ جنہوں نے مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہک جانے والے، تو وہ گروپ بندیاں ہوں گئی. اور ایسی گروپ بندیاں کہ جس سے مسلمان آپس میں لڑ پڑے. اس کی کچھ وجوہات بھی بنی، میں ایسا نہیں کہوں گا کہ ایسے ہی ان کے دل میں بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا. کچھ وجوہات بنی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو خاص وزیر تھا، غالباً اس کا نام نعمان یا مروان تھا، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ بہت ہی چالاک اور شیطان صفت آدمی تھا. اور اسی نے مطلب کئی مرتبہ ایسے فیصلے کیے کہ حضرت عثمان غنی نے کچھ کہا اور اس نے آپ کی مہر چرا لی تھی.
آپ کی مہر چرا لی تھی، تو وہ آپ کے نام سے خط بھیجتا تھا تو اس میں کچھ اور لکھا ہوتا تھا اور مہر آپ کی لگی ہوتی تھی. اس سے لوگ حضرت عثمان غنی سے بدزن ہو رہے تھے، اور انہی بدزن ہونے والے لوگوں میں سے ایک جلیل القدر صحابی کے بیٹے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق بھی ہیں. وہ خود بھی صحابی ہیں اور وہ بھی بدزن ہو گئے. اور اس کی وجہ تھی، انہوں نے سیدنا عثمان ابن عفان سے کہا کہ آپ بہت ہی عجیب جو نئے نام ہم سن رہے ہیں، جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں، انہیں آپ گورنر بنا رہے ہو، جبکہ میں ابو بکر کا بیٹا ہوں، میں راوی ہوں کہ ہزاروں حدیثوں کا، اور میرے حوالے سے آپ کچھ نہیں سوچتے. سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، بالکل، تم کو میں فلاں جگہ کا گورنر بناتا ہوں، آپ اپنے جو بھی ساتھی ہیں قبیلے وغیرہ کو لے کر نکل جائیں. وہ جب گئے تو مروان نے پیچھے سے ایک خط ترتیب دیا جس میں کیا لکھا ہوا، اس گورنر کو جو موجودہ وہاں پر کرنٹ ہے، اس کو لکھا کہ ابھی عبد الرحمن ابن ابو بکر آپ کے پاس آنے والے ہیں. سیدنا محمد بن ابو بکر، جزاک اللہ خیر فار دی کریکشن. تو انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کے یہ جو بیٹے تھے، انہوں نے یہ نکلے، ان کا قافلہ تھوڑی دور گیا تھا، تو پیچھے سے جو دوسرا وہ جو ان کا وزیر ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس وزیر نے دوسرا خط ایشو کیا، اس پر حضرت عثمان غنی کی مہر لگائی. اس پہ کیا لکھا کہ یہ ابھی آپ کے پاس میں خط لے کر پہنچیں گے، سیدنا ابوبکر صدیق کی یہ شہزادے آپ کے پاس پہنچیں گے، ان کو اسی وقت قتل کر دینا اور تم ہی گورنر رہو گے. اب دو کمپلیٹلی اپوزٹ باتیں تھیں اس میں. جو خط حضرت عثمان غنی نے انہیں ایشو کیا تھا، ڈائریکٹلی ہینڈ دیا تھا، اس خط میں کیا لکھا تھا کہ آپ ان کو جا کر دو گے تو وہ آن دی اسپاٹ وہ معزول ہوں گے، آپ بنیں گے گورنر. اور جو خط دوسرا گیا ہے پیچھے سے، وہ اتفاق سے وہ خط مل گیا ان کو. اور ظاہر قاصد سفیر جا رہا تھا، کسی کی نظر پڑ گئی ہوگی کہ بندہ جا رہا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، کیا لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت عثمان غنی کا خط ہے. انہوں نے خط نکال کے دیکھا تو اس میں ٹوٹل اپوزٹ بات. تو ابھی وہ مدینہ کراس بھی نہیں کیا تھا بیسیکلی، انہوں نے وہ ابھی باہر ہی قافلے بارڈر پر ہی تھے مدینے کے، وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے. اور سیدنا عثمان غنی سے وہ بہت بدزن ہوئے اس بات کو لے کر کہ آپ نے پہلے، حالانکہ انہوں نے کیونکہ فوراً ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا، کیونکہ مہر واقعی لگی ہوئی تھی. وہ بھی حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا. آپ فوراً تو نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ تم نے میری مہر چرائی ہے یا کیسے کیا ہوا. خیر آپ نے کہا میں اس واقعے کی تحقیق کروں گا، لیکن اس بیچ میں وہ بیچ جو نا وہ لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی بات کہ دو رخی باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. حالانکہ جلیل القدر صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں دو بیٹیوں کے شوہر، آپ کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں، ذوالہجرتین بھی کہتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے، حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف نکلے تھے آپ نے وہاں پر ہجرت کی ہے. لیکن وہ ایک بیچ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے ہو گئی گروپ بندیاں، اور گروپ بندیاں بھی ایسی کہ اس میں بہت سے لوگ جو اسلام کے کسی اینگل سے جو نا فائدے کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ مسلمانوں میں خانہ جنگی چاہتے تھے. اب ظاہر شرپرست عناصر بھی بیچ میں جمع ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں نے مل کر کیا کیا، سب سے پہلے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، آپ کو شہید کیا. اور آپ کی شہادت کے وقت میں یہ سب سے بڑی وجہ بنی کہ صحابہ کرام شہر میں موجود ہیں، پھر بھی یہ اتنی ہنگامہ آرائیاں ہوتی رہیں، کیونکہ سب کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ صحیح نہ تھا، کیونکہ انہوں نے دو الگ الگ خط لکھے، لوگوں کو دو الگ الگ باتیں کی. حالانکہ پھر بھی کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن جو ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اس میں وہ اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوئے، جس کا نتیجہ کیا ہوا، آپ شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تو سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم وہ آپ خلیفہ بنے. آپ جیسے ہی خلیفہ بنے تو حضرت عثمان کے جو یوں کہہ سکتے کہ صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ آگے آ گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ بدلہ لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آؤٹ سائڈر باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ اتنے جلیل القدر صحابی کو، خلیفہ سوم کو، ذوالنورین صحابی کو، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو قتل کرتے تھے، شہید کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ بدلہ لیں. اب حضرت علی کہتے ہیں آپ مجھے قاتل لا کے دیں، بدلہ لے لیتا ہوں. آپ مجھے بتا دیں، پوائنٹ کر دیں کہ یہ بندہ قاتل ہے، میں بدلہ لے لوں گا، قصاص لے لوں گا. مگر اب یہ تو ایک پوری جماعت ہے، 100 لوگوں کی، 200 لوگوں کی، مدینے میں باہر سے بہت سارے لوگ آ گئے تھے. اور یہ جو اب کس کس کو آپ چن کر بتائیں گے کہ یہ قاتل ہے، یہ قاتل ہے، آپ بتائیں. تو اس وجہ سے وہ حالات تھوڑے سے خراب ہوتے گئے، جس کے نتیجے میں 2 نہیں بلکہ 3 بڑی جنگیں ہوئی، جس میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام یا تابعین کرام شہید ہوئے. اللہ اکبر.
جی ہاں بالکل، بہت بڑی خطرناک خورز جنگ تھی یہ. اللہ ان سب کے درجات کو بلند کرے جس نے بھی اپنے اپنی نیت کے ساتھ میں ان میں شرکت کی تھی. اللہ تعالیٰ وہ صحابہ کرام ہمارے لیے ہمارے سر کے تاج ہیں الحمدللہ. لیکن ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنگ کئی مرتبہ سرد ہونا چاہتی تھی. میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عمر بن عاص، سیدنا عبداللہ بن سیدنا زبیر کی بات کر لیں، سیدنا امیر معاویہ کی بات کر لیں، سیدنا علی، یہ جلیل القدر صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں. کئی مرتبہ جنگ جو ہے نا ختم ہو جانا چاہتی تھی، مگر پھر سے یہ جو برے جو شر پسند لوگ تھے نا، ان کے بیچ میں وہ چنگاری لگا کر اس کو واپس بھڑکا دیتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ سیدنا علی کرم اللہ عنہ بہت اینڈ میں جا کر آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں یہ معاملات ختم ہوئے، ایک معاہدے کے تحت، ایک صلح کے تحت. اور پھر اس کے بعد میں سیدنا امیر معاویہ بھی چلے گئے کوفہ کی طرف، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد سیدنا عمر ابن سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو بھی پھر شہید کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. میں آپ کو کربلا کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، بیسیکلی یہ پوری ہسٹری اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو شر پسند لوگ ہیں نا، جو اسلام میں ہمیشہ خانہ جنگی کرانا چاہتے تھے، یہ دراصل کبھی ختم ہوئے ہی نہیں. بس یہ کہ کبھی یہ کم رہے کبھی زیادہ رہے، دیٹس اٹ. کبھی ان کا زور رہا ڈیپینڈ آن دی خلیفہ وقت. کوئی اسٹرانگ خلیفہ وقت رہے تو اس میں یہ دب کے رہے، ان کو معلوم تھا کہ یہ بڑے سخت ہیں. کوئی نرم خلیفہ وقت رہے تو ان کے اس میں انہوں نے سر ابھار لیا. بٹ دیٹس اٹ، یہی چیز ہے. ہوا یوں کہ سیدنا جیسے امام حسن خلیفہ بنے تو وہ وقت بہت ہی خطرناک وقت تھا، کیونکہ 3 جنگیں بڑی بڑی ہو چکی تھی، صفین، نہروان اور جنگ جمل ہو چکی تھی آلریڈی. اور اس کے بعد آپ جب بنے تو حضرت علی کا بھی قتل شہادت ہو چکی تھی. تو لوگ چاہتے تھے کہ اب یہ جنگیں کنٹینیو رہے. لوگ یہ چاہتے تھے کہ بھائی آپ ان کو، کیونکہ اب کوئی نہ کوئی رسپانسبل ہر جنگ کے لیے ہوتا ہے، تو کچھ یہ چاہتے تھے کہ آپ حضرت بن معاویہ سے جنگ کریں، آپ ایسا کریں ویسا کریں. لیکن حضرت امام حسن نے کیا کیا، جب لوگوں سے بیعت لی تو یہ جملہ سب سے کہلوایا کہ میں جس سے صلح کروں تم مجھ سے صلح کرنا، اور میں جس سے جنگ کروں تو مجھ سے جنگ کرنا. تو یہ جملہ کئی لوگوں کو ناپسند لگا، کیونکہ اس میں حضرت علی کا یہ جملہ کہ میں جس سے، حضرت حسن کا یہ جملہ کہ میں جس سے صلح کروں اس سے تم صلح کرنا، اس میں ان کا ڈاؤٹ ہوا کہ یہ صلح کرنے والے، اور وہی ہوا. ادھر سے حضرت امیر معاویہ لشکر لے کر پہنچے تھے، سیدنا امام حسن ان کے آگے گئے سامنے، اور کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ کچھ خاص شرطوں پر صلح ہو گئی، اور آپ نے خلافت سے دستبرداری کی اور ان کو خلیفہ بنا دیا. انہیں جب خلیفہ بنا دیا تو اب ظاہر ہے کہ اب وہ امیر بن گئے، وہ بادشاہ وقت بن گئے تھے. 20 سال ان کا دور رہا، 20 سال. جی ہاں. اور لیکن امام حسن ان کے دور میں تقریباً صرف 7 سال ہی زندہ رہے اس ظاہری حیات میں، اور آپ پھر اس خاکدانی کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن امام حسین کی لائف پھر کنٹینیو رہی. اس 20 سال میں ایک چیز تھی کہ حضرت امیر معاویہ بہت زیادہ دور اندیش، حضرت امیر معاویہ تھوڑے ذہین، اور تھوڑے نہیں بہت ذہین. تو ان کے زمانے میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کوئی ایک بھی خانہ جنگی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے کنٹرول کر رکھا تھا. وہ ذرا ذہین تھے بہت ہی زیادہ، جو ہے نا آپ عام لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیز، جو ہے نا ہر طرف نظر، کہاں کیا ہو رہا ہے سب پر نظر، لوگ بٹھائے ہوئے کہ آپ ادھر دھیان رکھیں ادھر دھیان رکھیں. کوئی کسی قسم کی جو چپ کلش اور یہ گروپ بندی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، اس کا وہ بہت خیال رکھتے تھے. جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ ساری چیزیں دبی رہی گئی. اور پھر اس کے وقت آیا جب آپ بزرگ ہو گئے اور آپ کو لگا کہ اب میرا وقت قریب آنے والا ہے. اس وقت 2 روایتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق آپ نے یزید کو اپنا خلیفہ دراصل بنا دیا تھا اور بنا کر چلے گئے تھے اس دنیا سے. بہت سی روایتیں یہ کہتی کہ نہیں، آپ نے نہیں کیا تھا، لیکن آپ کا پسندیدہ یہی تھا کہ یزید ہی بنے. اور اس میں ایک پر سب مانتے ہیں اس بات کو کہ دراصل ان کے سامنے یہ بات واضح نہیں تھی کہ ان کا بیٹا کسی بھی طریقے سے بری عادتوں کا حامل ہے. ان کو لگتا تھا کہ کئی مرتبہ انسان کو اپنے گھر میں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ بادشاہی وقت ہیں، لیکن آپ کے اپنے گھر میں بھی مثال کے طور پر بچہ، اور وہ بالکل جوانی کی دہلیز پر یزید نے اس وقت قدم رکھا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی عادتیں اس کی بری ہوں لیکن چھپ کر ہوں. انہیں لگتا تھا کہ ہی از لائک گڈ. تو دونوں روایتوں میں سے میں، آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی میرا کس طرف رجحان ہے، تو میں آپ کو بتا دوں گا میرا اس طرف ہے کہ آپ نے خلیفہ نہیں بنایا تھا، لیکن آپ چاہتے تھے. کیوں چاہتے تھے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے. ایک صحابی رسول، بزرگ صحابی، حضرت امیر معاویہ کی زندگی کے آخری ایام میں، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، غالباً شعبہ بن مغیرہ یا ولید بن
ہاں غالباً جی بہت اچھے ہمارے امجد بھائی کا مطالعہ لگ رہا ہے بہت وسیع ہے. وہ بضد تھے اس بات پر کہ آپ وصال سے پہلے کسی کو خلیفہ بنا کے جائیں، کیونکہ آلریڈی اسلام میں بہت زیادہ جنگیں ہو چکی ہیں اور اب مسلمانوں کا خون نہیں بہنا چاہیے، تو آپ کسی کو بنا کر جائیں. لیکن آپ حضرت امیر معاویہ ڈائریکٹلی اس حق میں نہیں تھے کہ بھائی ڈائریکٹلی میں اپنے بچے کو ہی بنا دوں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کسی کو بنا دیں، اپنے بیٹے کو بنا دیں، کسی اور کو بنا دیں، لیکن جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے جائیں تاکہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر رہیں، ایک امیر کے نیچے رہیں. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کا وصال ہوگا اور آپ کسی کو مقرر کر کے نہیں جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر سے وہ خانہ جنگی کا ایک زور بڑھے گا، ایسا بڑھے گا کہ پھر سے جھگڑے ہو جائیں گے مسلمانوں میں. اتنی قتل و غارت گری پچھلے 20 سال سے رکی ہے، پھر واپس شروع ہو جائے گی. تو آپ ان باتوں میں آ کر کہتے ہیں کہ آپ، کچھ روایتیں کہتی کہ آپ نے بنا دیا تھا، کچھ روایتیں کہتی کہ آپ نے مطلب ایک سافٹ کارنر دکھایا تھا اپنے بیٹے کے لیے اور وصال ہو گیا تو ظاہر وہ خود ہی کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد لوگوں نے بیعت کرنی شروع کر دی. جب بیعت کرنی شروع کی مدینے میں اس کی خبریں پہنچی سیدنا امام علی مقام کے پاس میں بھی اور لوگوں کے پاس میں کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا بیٹا ہی خلیفہ بن گیا ہے. تو یہاں پر اب یہ آتا ہے مین کوشچن کہ یہ کیسے ممکن ہے. بہت سارے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بہت سے ہمارے ساتھی صحابہ کرام کو بہت برا بھلا بولتے ہیں. یہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کیسے کی، کیا مطلب کیا وہ بہت سارے لوگ تو آج میں پڑھ رہا تھا کہیں پر کہ وہ تو لوگوں نے اتنا برا لکھا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، جو صحابہ کرام کی برائی کہاں سے آئی ہے. اللہ معاف کرے ہم سب کو اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا صحابہ کرام کا ادب اور ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کی وہاں پر یقیناً ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس کی خلافت کو قبول کیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی جو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ سے کہہ رہے تھے، وہی وجہ. وہ کیا؟ پہلی چیز، ان میں سے کسی پر واضح نہیں تھا کہ یزید آگے جا کے کیا بننے والا ہے، اور اتنا کوئی مشہور آدمی نہیں تھا کہ اس کے بارے میں پتہ ہو کہ بھائی وہ واقعی کوئی عیاش ہے یا کوئی کسی قسم کا برا انسان ہے، یہ معلوم نہیں تھا. نمبر 2، یہ جب پتہ نہیں تھا تو ان میں سے سب نے کہا کہ دیکھو اگر حضرت امیر معاویہ نے بنا دیا ہے یا وہ بن گیا ہے تو اننیسیسریلی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اس کی خلافت سے یا اس کی جو نا امارت سے ہمیں دور نہیں ہٹنا چاہیے. کر لیتے ہیں اس کی بیعت، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ظاہر ہے پھر ہم اتنے صحابہ بیٹھے ہیں، اگر مان لیں کہ وہ غلط قدم پر ہوگا تو ہم اسے کھینچ لیں گے، پکڑ کے روک لیں گے، منع کر دیں گے، کسی طریقے سے سمجھا دیں گے. تو یہ ایک کانسیپٹ کئی صحابہ کرام کے درمیان آ گیا. لیکن 4 صحابہ کرام مین اس وقت جو نا وہ جو باحیات تھے، ان میں سے ایک ذات سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عباس، اور ان میں سے ایک ذات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور ایک اور صحابی ہیں غالباً سیدنا عبداللہ ابن زبیر. یہ 4 صحابہ وہاں پر باحیات تھے. اب ان میں سے 2 نے بیعت کر لی، جس میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر اور ایک ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر. تو انہوں نے یہ حالات کو دیکھ کر انہوں نے خیال کیا کہ دیکھیں، آپس میں میٹنگ ہوئی اور یہ کہا کہ دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر ریزسٹ کریں گے، مخالفت کریں گے تو وہ اتنا سیدھا نہیں ہے یزید کہ وہ سیدھے سے مان جائے. بہت ممکن ہے کہ ادھر سے ایک فوج آ جائے، پھر سے مسلمانوں میں کوئی جنگ ہو جائے گی. تو اگر ہمارے تھوڑے سے بیعت کر لینے سے اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو کر لیتے ہیں. لیکن 2 صحابہ سیدنا عبداللہ ابن عباس اور سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ ہم ریزسٹ کر رہے ہیں، ہم مدعی خلافت نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان کا یہ کام نہیں پسند آیا کہ انہوں نے جاتے جاتے اپنے ہی بیٹے کو یا تو خلیفہ بنا دیا یا ان کا بیٹا بغیر کسی صلاح مشورے کے یزید خلیفہ بن گیا. تو 2 کام ہمیں کرنے. نمبر 1، ہم اس کو جا کر روکیں گے، پہلی چیز. نمبر 2، خلافت اب کوفہ میں نہیں رہے گی، خلافت اب مدینے میں آئے گی. اب ہیڈ کوارٹر مدینہ ہوگا. یہ جو وہاں چلا گیا تھا اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہم یہاں لے کر آئیں گے. اس بات پر یہ 2 متفق ہو گئے تھے اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی، تیاریاں کر لی آپس میں. لیکن اس بیچ کیا ہو گیا، کوفہ والے اپنی عادت سے باز آئے نہیں. انہوں نے اتنے خطوط لکھ دیے حضرت امام حسین کو، اتنے خط لکھ دیے کہ حضرت امام حسین کو بھی لگا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یزید کے خلاف ہے. ہمیں لگ رہا تھا کہ خالی ہم 2 لوگ ہیں یا مدینے کے کچھ لوگ ہیں، یہاں تو اس کے اپنے وہاں وطن کے رہنے والے لوگ ہیں جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں خط لکھ دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی شوڈ گو.
اور یہاں پر جا کر یہ جو دو لوگ جو سیدنا عبداللہ ابن عباس اور سیدنا امام حسین ابن علی ایک پلیٹ فارم پر تھے، وہ الگ ہو گئے. کس لیے الگ ہو گئے؟ کہ وہ چاہ رہے تھے کہ امام حسین جائیں ہی نہیں اس طرف، ان لوگوں کو یہاں آنے دیں اور خلافت واپس مدینے سے چلے. لیکن امام حسین ان کی اتنے خطوط دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ کل بروز قیامت انہوں نے اگر پکڑ کر لی کہ بھئی ہم نے تو ان کو خطوط بھیجے تھے، یہ آئی نہیں، تو میں کیا کروں. نیت آپ کو پتہ ان کی بھی صاف تھی. تو اسی لیے امام حسین راضی ہو گئے. لیکن آن دا سیف سائڈ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جانے کے بجائے میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، وہ جا کر دیکھیں گے، ان کے کزن ہیں، وہ جا کر دیکھیں گے کیا صورتحال ہے. اگر سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے تو مجھے خط لکھ دیں تو میں روانہ ہو جاؤں گا، اور اگر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، پھر ہم یہیں رکیں گے اور ہم اس کو بلائیں گے یزید کو کہ بھائی یہاں آ اور بات کرو بیٹھ کر. تو یہ بات ابھی ہوئی. حضرت امام مسلم بن عقیل گئے اور آپ کو معلوم ہے کوفہ میں کیا ہوا. پہلے دن تقریباً 12,000 لوگوں نے بیعت کی. سیکنڈ ڈے تقریباً اراؤنڈ 40,000 لوگوں نے بیعت کی. جب اتنے لوگوں نے بیعت کی تو انہوں نے کیا کیا؟ خط لکھ کر بھیج دیا امام حسین کو کہ بھائی حالات بہت ہی نارمل ہیں، کام ہے، ساؤنڈ ہے ایک دم، آپ آ جائیں. جو نا امام حسین کو خط ملا. ظاہر ہے 2 سے 4 دن لگ جاتے ہیں وہ خط آنے جانے میں، کتنا لمبا سفر عراق سے مدینے کا. تو وہ آپ کے پاس جب خط پہنچا، ادھر دوسری طرف حالات آپ کو معلوم ہے کہ خراب ہو چکے تھے. اور یہ وجہ بنی کہ یہ جو کوفی ہیں، یہ جو یہاں پر جو کوفی ہیں، یہ بہت بڑی تعداد کے یہ جو لوگ ہیں، یہ اور یزید کی فوج، یہی لوگ دراصل قاتل امام حسین. یاد رکھیں آپ، کوئی اور لوگ باہر سے کہیں سے نہیں آئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھ کر بھیجا تھا نا، یہ وہی لوگ ہیں. اور یہی اپنی جو نا مکاری، اپنی عیاری کہہ لیں، پیسوں کا لالچ کہہ لیں، حکومت کا خوف کہہ لیں، بزدلی کہہ لیں، ناکارہ پن کہہ لیں، کہ اس میں آ کر انہوں نے امام نواس رسول امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا اور آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا. اللہ اکبر. اور جو واقعہ ہے اصل، وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ کو کافی کچھ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آیا ہوگا. تو دراصل عرض جو میں کر رہا تھا کہ یہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے، مطلب میں اس حالات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جو محرم میں ہوئی ہے وصال سیدنا امیر معاویہ کے بعد میں، ایسا نہیں ہے کہ یہ وہیں سے آن دا اسپاٹ اس نے کوئی چنگاری پکڑی ہے. بیک گراؤنڈ ہے اس کا ایک پیچھے، کہ ایسے کچھ لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں دین میں نام نہاد مسلمان، کہ جو بظاہر مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کربلا کے اندر بھی یہی ہو رہا تھا. امام علی مقام کے خیمے میں نماز ہو رہی ہے تو ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے نا، دونوں طرف اذانیں ہو رہی ہے، دونوں طرف نمازیں ہو رہی ہے، چل رہا تھا نا. تو یہ خانہ جنگیاں، یہ سلسلہ لگا رہا. اللہ رب العزت ہمیں اللہ تعالیٰ پکا اور کامل مسلمان بنائے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے، ان کے جو جذبے کو سمجھنے، ان کی ایمان و عقیدے کو سمجھنے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ، ان کی باتوں کے ساتھ میں کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الرحمن کل آخری دن آپ کو عالم عاشورے کا، تو کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے واقع کربلا، ذکر شہادت امام حسین کے حوالے سے. لیکن تفصیلاً میں اس حوالے سے بہت سے جو نا گڑھے ہوئے عقائد بھی ہیں جو غیروں کے ہیں، اور بہت ایکسٹریم سائڈ پر، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ آپ کو بات اور پکچر پوری طریقے سے کلیئر ہو. آئی ہوپ کہ آپ کے بیان میں، آج کی باتوں میں آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.